السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دیکھیں، جب انسان بلوغت کی انتہا کو پہنچتا ہے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے فراغت حاصل کرتا ہے اور پیشہ ورانہ زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پیشے میں سروائیو کرے. اس سروائیول کے بعد، اس گزر اوقات کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آمدن میں اضافہ کرے. جو وہ کما رہا ہے، اس کی تنخواہ ہے یا اس کا جو منافع ہے، اس میں برکت ہو، وہ بڑھتا جائے. تو اب بات یہ ہے کہ رزق میں برکت کیسے آئے. پہلے میں آپ کو اس سمجھا دوں کہ رزق ہے کیا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رزق ہے وہ صرف آپ کی مال و دولت نہیں ہے. آپ کا خیال آپ کا رزق ہے، آپ کی سوچ آپ کا رزق ہے، آپ کے جذبات آپ کا رزق ہے. یہ کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، ماحول اور جتنے بھی قدرتی عناصر ہیں، سب آپ کا رزق ہے. تو رزق صرف پیسوں کا ہونا نہیں ہے، آپ کے اعمال بھی آپ کا رزق ہے. تو یہ ایک بہت براڈ ٹرم ہے. چلیں اب آتے ہیں ہم مال و دولت کی طرف. جب انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور برکت ہو، اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، میرے مرشد نے مجھے ایک بات سکھائی اور انہوں نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اللہ برکت ڈالے تو تمہیں 3 کام کرنا ہوں گے. پہلی چیز ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، ان کو راضی کرنا ہوگا. اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں گے، تمہارے والدین تم سے خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں تھوڑ نہیں دے گا، کسی چیز کی قلت نہیں ہوگی، تمہاری کامیابی کنفرم ہو جائے گی. دوسری چیز، پیسہ جمع کرنے سے پہلے پیسہ خرچ کرنا، تقسیم کرنا سیکھو. اپنے رزق میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھو. جمع کرنا ہی نہ صرف سیکھو. جمع کرنا اچھی بات ہے، آپ کو اپنی سیونگ کرنی چاہیے، لیکن پہلے یہ سیکھیں کہ پیسہ لگانا کیسے ہے. تیسری چیز وہ یہ کہ اللہ سے ایک دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اپنے بندوں کا رزق لکھ دے، جوڑ دے، کہ تمہارے رزق میں سے کئی گھر پل رہے ہوں، کئی بھوکے اپنی بھوک مٹا رہے ہوں، اور کئی لوگ گھر تمہارے جو ہے رزق سے سنور رہے ہوں. تو جب ہم ان 3 باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں اضافہ بھی ہوگا، اور کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت نازل فرمائیں گے کہ کبھی اس انسان کو، ہم میں سے کسی کو بھی جو اس پر عمل کرے گا، رزق کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور آخری بات جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ جب بھی آپ خرچ کریں تو خالص اللہ کے لیے خرچ کریں. اس میں کسی سے امید نہ لگائیں، اس میں کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کرے گا. یاد رکھیں، جب آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، لوگوں کے کام جو ہے وہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ ایسی برکت نازل فرماتا ہے کہ اس انسان کو اپنے کاموں کے لیے بھاگنا ہی نہیں پڑتا، اور کبھی اس میں تنگ دستی نہیں آتی. باقی شکر گزاری ہمیشہ رکھیں، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ جتنا دے اس پر راضی رہیں، اور جو کچھ اس نے عطا نہیں کیا صبر کریں، اور جو عطا کیا اس پر ہی خوش ہو جائیں. زندگی سنور جائے گی اور رزق میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیکھنے کا شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.